السلام علیکم ویورز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ فوڑک پر گجرات پاکستان سے۔ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے اور سب کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ بات یوں ہے کہ اگرچہ ہم سب خیریت سے ہوں گے لیکن ملک کے حالات اور عالمی سطح پر دونوں طرف پریشانی، افسردگی اور بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن نے گھیر رکھی ہے، اور ہر طرف ایک قسم کی وہ چل رہی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ڈس انٹیگریشن چل رہی ہے حالات میں۔ اب پولیٹیکل حالات مقامی میں دیکھوں، ان کا ذکر کروں تو وہاں پر بھی، اور قومی ذکر کروں تو وہاں پر بھی۔ آج فرح حبیب نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے کر اور جو ہے پارٹی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت موجود ہیں اسد عمر اور سندھ سے جو ہیں کیا حمید اللہ کیا نام ہے ان کا، وہ بھی جو ہیں وہ اس طرح سے کور کر رہے ہیں معاملات کو ڈسکشنز میں کہ انہوں نے جو بھی کیا فرح حبیب نے، اور 9 مہینے میں جو 5 مہینے میں 9 یا اس سے زیادہ لوگ جو پی ٹی آئی سے منحرف ہوئے، ان کا اس طرح ہے وہ کر رہے ہیں دفاع کہ جیسے کہ وہ بھی کل کو جانے کو ہیں، تیاری میں ہیں، اپنا آپ سیف کر کے وہ کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ کل ہم نے میچ ہارا انڈیا سے، شرم کا باعث ہے کہ انڈیا کی سرزمین پر اگرچہ تماشے ٹھیک ہے، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تھے، تو اگرچہ میں کرکٹ دیکھتا کم ہی ہوں، بس انڈیا کے ساتھ جب میچ ہوتا ہے تو یہاں پاکستان میں اور خصوصاً گجرات میں، تو ساتھ ہمارے کشمیر بھی ہے ممبر، تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ میں خصوصی طور پر میں بھی انڈیا کا اور پاکستان کا دیکھتا ہوں۔ واقعی حالات ایسے کہ کرکٹ اور یہ وہ اس سے دلچسپی نہیں رہی۔ ہمیں تو دلچسپی رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کب ہوگا حل، اور یہ کرکٹ کی انجوائمنٹ اور یہ کرکٹ کے تبصرے جہاں کا کبھی نیوز اور ویوز ہوتی تھی، وہاں پر صرف ایک کرکٹ چل رہی ہے اور پوری قوم کرکٹ فوبیا میں مبتلا ہے۔ تو دوسری طرف سیاسی طور پر بھی ناچارگیاں اور آپس میں اختلافات ہیں۔ فلسطین کے معاملے میں دیکھ لیں، اب پورا عالم اسلام اور پاکستان خاص طور پر اس کے نوجوان بچے، میرے جیسے بوڑھے، سب جو ہیں جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا دوسرے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا ویسے ہی ناظر ہیں اور اپنا سماجی سرگرمی اور اس کا حصہ ہیں، تو وہ سخت پریشان ہیں جو فلسطین میں یہودی جو ہیں، اسرائیلی جو ہیں، وہ جو فورسز جو ہیں، وہ اسرائیلی فورسز جو وہ فلسطینیوں کو جس طرح کے ہلاکت اور ان پر بہیمانہ تشدد اور گولے اس طرح بارش کی طرح برسا رہے ہیں کہ میں افسردہ رہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج میں پورا مکمل گھر میں رہا اور تکلیف بھی ہے اور ڈپریشن بھی ہے، دیکھ کر وہ عام جو شہری ہے وہ تو پریشان ہے ہی ہے، لیکن میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ ہم جب نوجوان تھے تو ہم ان معاملات پر کبھی خاموش نہیں رہتے تھے۔ فلسطین میں ظلم ہو مسلمانوں پر تو بھی خاموش نہیں تھے، 62 اور 65 اور 70 کی جنگ ہو تب بھی خاموش نہیں رہتے تھے، اگر سیاسی طور پر کہیں پر ناانصافی ہو رہی ہے تو بھی ہم خاموش نہیں ہوتے تھے۔ ہمارا کالج، اسکول اور اس سے لے کر کے یونیورسٹی تک ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی سرگرمیاں صرف اور صرف یہی رہتی تھی کہ کیا ہوتا ہے، وزڈم ہماری جو اس طرف جاتی تھی ہم اس طرف ہی سوچتے تھے اور کرتے تھے۔ اور آج نوجوان دیکھ لیجئے، کرکٹ، پیزا، شاورما اور برگر، تو ٹھیک کہا تھا کبھی دانشوروں نے کہ نئی نسل جو ہے معذرت کے ساتھ
وہ برگر فیملی بنتی جا رہی ہیں۔ آج دیکھ لیں پاکستان میں گجرات میں بہت زیادہ ہوئے، ایک دو جگہوں پر علماء کرام نے بعض نے ماشاء اللہ انہوں نے کیے، لیکن سیاسی طور پر کوئی تقریبات منعقد نہیں۔ لوگ گھروں میں وہ کھانے کھلا کے لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، گھروں میں دعوتیں چل رہی ہیں، یا کرکٹ پہ یا کوئی نیکسٹ سیاسی کمپین کے سلسلے میں، اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کشمیر کے متعلق کم ہی بول رہے ہیں۔ کل ایک نتھ ہاؤس گجرات میں چودھری برادران کا جلسہ تھا، چودھری وجاہت حسین ان کا موسیٰ الہی بیٹے ان کے، تو وہاں پر انہوں نے ضرور ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ آج ہم صرف اس پر اکٹھے نہیں ہیں، اس بات پر نہیں ہیں کہ کیا کیا جائے الیکشن کے بعد۔ آپ نوجوان جو ہیں انہوں نے خصوصی ہدایت کی کہ ہم جو ہے تمام سیاستدانوں، سیاسی جماعتوں کے نوجوانوں، یوتھ کنونشن تھا نا جی، تو اس میں میں بھی شریک ہوا، تو اس میں جو ہے کشمیر مسئلے کے حل پر توجہ دیں، زور دیں، اخباری بیانات دیں، اسٹیٹمنٹس دیں، اور اس پر مظاہروں کا کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دو روز میں وہ شیڈیول دیں گے کہ کہاں کہاں پر جلسے جلوس ہوں گے۔ اب دوسری طرف دیکھ لیں اسلام آباد میں جو چاہے پی ٹی آئی تھی جو بھی لوگ ہیں جی، کم از کم فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اس پر مسلمان کوئی خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی سڑکوں پہ آتا ہے تو معذرت کے ساتھ اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو کہ ایک قابل تردید عمل ہے پولیس کی جانب سے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہم ہیں کیا، ہم کس سوچ کے رکھنے والے حضرات ہیں۔ اب دیکھ لیں there in Palestine the people are being killed by the brutal Israelis forces, and many buildings, many hundreds I think lives of Palestinian Muslims has been deprived of their life, and also their houses. Millions of people are without any shelter. They are shelterless now. Many millions and many thousands people has been killed just now, and many thousands are injuries there happened. On the other hand, the UN General Secretary has given a statement that is not fulfilled. Accordingly, not our government or our Prime Minister of Pakistan given any statement in accordance with the solution or with the ہم تو ہر طرف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کشمیریوں پر مظالم بند ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی۔ بھائی اس سے آگے کچھ کرنے کو، جو پچھلے بھی لوگ میں بات کی تھی، اس سے آگے کرنے کو بہت سے اقدامات ہیں۔ یہ نازی سوچ رکھنے والے، ان کو ایسی مار پڑی تھی فلسطینیوں کو، یہودیوں کو، پوری دنیا نے ان کو نکال دیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم دیکھ لیجئے، یہ امریکہ جو اس کا ماما چاچا دادا بابا بنا ہوا ہے، وہ ہے اسی نے کہا، اور اسی کے کہنے پر ہی اسرائیل نے، امریکہ نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ وہ کون سا ملک ہے بتائیں آپ؟ صرف امریکہ ہے اس نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ وہ جو اس کی گود میں، نیو یارک کی گود میں رہنے والے ایک حصے میں جو ہے یہودی، وہ ان کے غلام ہیں۔ امریکی اسٹیٹ جو ہے، امریکن جو ہیں وہ یہودیوں کے غلام ہیں، مسلمانوں کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں۔ وہ دور نہیں ہے کہ بھائی میرے کہ آپ اس سلطنت عثمانیہ جیسی کوئی، یا جو لندن کی جو تھی، لندن وہ جو ہے برطانیہ، ٹھیک ہے، اس جیسی آپ کوئی حکومت بنا لیں جہاں سورج غروب نہ ہو۔ یہ خواہش، وہ لسٹ جو ہے نا، وہ لسٹ جو ہے وہ ہمیں مار رہی ہے۔ ہر طرف ہم لسٹ کا شکار ہیں۔ سیاست میں دیکھ لیں، پاکستان کے اندر دیکھ لیں، پاکستان سے باہر دیکھ لیں،
ہم لسٹ آف پاور کا شکار ہیں ہر طرف. تو یہ لسٹ آف پاور دنیا کے دیکھیں ہیومینٹی کو چیلنج کر رہی ہے، کویسچن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عالمی امن جسے کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انجیل اٹھا کے دیکھ لیں، زبور اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ وہ جو ہے سکھوں کی کتاب وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کیا نام ہے اس کا جی، وہ اٹھا کر دیکھ لیں. کسی بھی مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ انسانوں کا قتل عام کرے اور اپنا سیلف اور جو پاور جو ہے جسے کہتے ہیں اس کا جو پاور کی جو بات ہے اس کا استعمال کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آخری ہم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اپنے آخری خطبہ میں بتایا تھا کہ آج کے بعد کوئی گورا کوئی کالے پر اور کوئی پیسے والا کسی غریب پر ہرگز اور رنگ و نسل سے انہوں نے انکار کیا، اس کی سخت تردید کی تھی اور کہا تھا کہ یہاں پر دنیا میں صرف اور صرف اللہ کو وہ عزیز ہے، اور خصوصاً مسلمانوں میں، جو ان اکرمکم، وہ جو کہتے ہیں کہ جو اچھے عمل کرے، انسانوں کے کام آئے. مکمل ایک ضابطۂ حیات دیا تھا انہوں نے، گھر سے کر لے کے خواتین کے حقوق سے لے کے شادی کے عمل سے لے کر کہ انسانی رویوں. اور اب دیکھ لیں ہولوکاسٹ بنا رکھا ہے، لسٹ، وہ جیسے کہ پھر بات ہوگی کہ لسٹ آف پاور رکھنے کے آپ سورہ بقرہ میں ہی ہے، اور شاید فرعین کو بھی کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ تمہیں اگر 1000 سال میں زندگی دے دوں تو کیا تم نے میرے پاس نہیں آنا، یا 100 سال زندگی 200 سال دے دوں. کیا جرمن کیا نازی ہٹلر جس نے سن 20 آئی تھنک 1920 میں جو تھی وہ اس کی فاؤنڈیشن ڈالی گورنمنٹ میں تھا، اس کا کیا حال ہوا. اور یہودیوں کو کہاں مارنی پڑی، پورا ورلڈ، پورا یورپ اس نے نکال باہر کیا. اب فلسطین نے گنجائش دی، چلے انہیں رہنے کے لیے تھوڑا حصہ دیا کہ چلے ادھر رہ لیں آپ. ٹھیک ہے، تو جو ہے دوسری جیسے کہ ہم نے اب دیکھ لیں پاکستان میں افغانی ایک عرصے سے آئے ہوئے ہیں، اور بہت سی اس میں ایسی لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے یہاں پر طاقت بنا لی ہے. لوگوں کو کرائے کے لیے مکان نہیں ہے، لیکن وہ 100 بندہ ایک کمرے میں سوتا ہے، اور ایک مکان میں 2 لاکھ دے دیتا ہے، جس کا 10-20 ہزار روپیہ کرایہ ہونا چاہیے. تو ان کی آڑ میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہ پاکستان اور دنیا کا عالمی امن جو ہے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. افواج پاکستان اس میں ضرب عضب، ضرب غضب اور سب کچھ کر رکھی ہے، لیکن آج بھی شہید ہو رہے ہیں. آج بھی بہت ساری جانیں جو ہیں پاکستانیوں کی، شہریوں کی، اور انکلوڈنگ آرمڈ فورسز کی جو ہیں، اور سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں. لیکن شدت اختیار نہیں کی ہم نے کہ انسانی حقوق کے تحت کہ جی چلیں. اب ہو رہا ہے کام، انشاءاللہ امید ہے کہ سوشل سیکیورٹیز جو ہیں اور پاک فوج جو ہے اس سلسلے میں کام کرے گی. 85 سے شروع ہوا ہوں اور اب تک کہ دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے ٹرالے، بڑے بڑے بزنس، ہر چیز نیچے وہ انہوں نے بنا رکھی ہے کر کے. کہیں میں تو ڈر رہا ہوں کہیں یہاں بھی کوئی ایسی اسٹیٹ نہ بن جائے جیسے کہ ہاں جی. تو وہ چیز ہے، اللہ نہ کرے خاکم بدہن، ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن دوسری طرف ہم اس وقت بات ہو رہی ہے یہودیوں کی. یہودی جو ہیں، آپ مجھے مثال یاد ہے، میں 9th آئی تھنک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہاوت بیان کی. انہوں نے کہا کہ یہودی جو ہیں، میں نے سوال کیا، میں کوسچن بڑے کر رہا تھا، والد صاحب خوش ہوا کرتے اچھا بھائی اچھا، لیکن مجھے ڈانٹ بھی پلا دیتے کہ یار نے سوال نہ کریا کر. میں کہنے لگا جی وہ ایک نا بچہ سی یہودی دا بیٹا سی،
ਤੇ ਉਹ 'ਚ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਥੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਖਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਲਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ کہا ابا تو ਮੈਨੂੰ کیچ نہیں کرے گا, تو ਮੈਨੂੰ مارے گا, میں باہر ہٹ جائے گا. انہوں نے کہا نہیں پتر, میں آپ کو بیٹا, میرا بیٹا ہو تم, اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, چھلانگ لگاؤ, میں پکڑوں گا, بڑا میں انجوائے کرو گے, مزہ آئے گا. اس نے کہا نہیں پاپا یہ میں نہیں کروں گا. تیسری مرتبہ اس نے چھلانگ لگا دی تو وہ یہودی باپ جو تھا وہ پیچھے ہٹ گیا. تو بچے نے کہا دیکھا پاپا آپ نے مارا مجھے پیچھے ہٹ گئے. تو اس نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا, میں نے تمہیں ایک سبق سکھایا, کسی پر اعتماد نہیں کرنا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کسی پر اعتماد نہیں کرتے. یہ ہمیشہ ان کی سرشت میں ہے, ان کی نیچر میں ہے کہ یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جی, اور انسانیت کے بھی, دین کے بھی, اور ہر طرف سے ان کی عادات و خصائل ایسے ہیں کہ یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں. یہ اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیتے ہیں. اب دیکھ لیجیے ہم بھی جو ہیں پوری ورلڈ میں دیکھ لیں, اب وہی بات ہے کہ یورپ نے اور پوری دنیا نے ان کو کیوں مارا, کیوں بھگایا, کیوں وہاں سے انہوں نے فلسطین میں جگہ اور پناہ ملی, کیوں؟ محض اس لیے کہ ان کو پتہ تھا اب یورپ جو ہے وہ بہت زیادہ کاروباری اور سوچ رکھتا ہے, وہی جو لسٹ آف پاور اینڈ اکانومی اینڈ جو ہے پیسے کا وہ جو معاملہ ہے اس کو بنانے میں, جو کہ اسلام کسی بھی حالت میں لسٹ آف پاور اینڈ منی اور فائنانس اینڈ مانیٹری کنڈیشن کو ڈیولپ کرنے پر زور نہیں دیتا, سوائے اس کے کہ آپ صبح کھائیں اور لیبر کریں, کام کاج کریں, اللہ کے حقوق پورا کریں, پڑوسیوں کے حقوق پورے کریں, نماز ادا کریں, تو بس اسی پر ہے. یہ بڑی بڑی بلڈنگز بنانا, یہ بڑے بڑے پلازے بنانا, آپ دیکھ لیں کس طرح سوسائٹی جا رہی ہے. اور اب تو حالات یوں ہو گئے ہیں کہ ایک وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ درمیانی طبقے تو وہ ختم ہی ہو گیا نا جی. درمیان والا طبقہ جنہوں کہتے ہیں نا وہ جی لائن آف پاورٹی متوسط, وہ سب تھلے چلے گئے نے. سارے ننگے منگے بھی ذکر کر چکے ہیں, تو وہ سب ننگے ہو کے رہ گئے نے. وہ چٹے چٹے سگرٹ تو پتہ نہیں کہڑے کہڑے تھے وہ آئے اندر. شبر زیدی نے کیا سی کہ میں بڑا زور لایا, بڑا آکھیا کہ جی ہے جڑے نے پاکستان چ نہ لیاؤ ہیں جی, ہے جڑیاں نے تو تیل دے متعلق بھی آکھیا انہوں نے. سونا بھی 4 ٹن ساڈی ہے جی جڑی ہے وہ آلموسٹ جڑی ہے وہ ساڈی لاگت تے پاکستان شبر زیدی دے بیان میں سنیا سی ایتھے سونا ہی سونا آندا ہے. تو دوسری سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں چہرے پر یا خواتین جو ہیں اگر لگاتی ہیں تو بہت بری بات ہے. کوکا کولا کی جی, پیپسی کی اور پروڈکٹس جو ہیں, اور میں نام نہیں جانسن اینڈ جانسن اور دوسری کئی ایسی, یعنی کہ تمام اشیاء جو ہیں یورپ اور خاص طور پر اسرائیل کی بنی ہوئی آ رہی ہیں. وہ خود تو سگریٹ نہیں پیتے, ٹھیک ہے جی, حقیقت چینل میں نے کہ سنا تھا وہ خود سگریٹ نہیں پیتے, ورلڈ کو سگریٹ پلاتے ہیں. سگریٹ ان کے آ رہے ہیں, کاسمیٹکس ان کی آ رہے ہیں, اور فرینچائزیز ان کی بنی ہوئی ہیں, ان کے وہ ہیں سارے, تو وہ پھیل چکے. ہمیں آپس میں اختلافات, جھگڑے اور فساد, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور لسٹ آف وہی پاور کو کے لیے اپنی اپنی حکومتیں بنانے. اور الیکشن دیکھ لیں, الیکشن کا رولا پڑا ہوا ہے, سب الیکشن کی تیاری ہیں. نہ پتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی. نیدر دا مسلم کنٹریز ہیڈ دا پریزنٹ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ جو نگران حکومت ہے وہ, اور نہ ہمارے بڑے جو ہیں جی جن کے پاس مال و دولت ہے اور وہ کچھ کر سکتے ہیں, ایسے مظاہرے تشکیل نہیں دے رہے, درد دل نہیں رکھتے ہیں. وہ صبح اور شام جو ہے اپنا انجوائے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ رونے کا مقام ہے. ویئر ایور وی اسٹینڈ مسلمز ان دا
danger of the international brutal powers likely Israel and its related countries. So that we should do it well, not in the situation we are going. The circumstances are very brutal and bad in Palestine. We should stand with them. ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا, ہمیں ان کے ساتھ بات اٹھانی ہوگی جب تک کہ دیکھیں ان کو پانی میسر نہیں, ان کو جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کو پانی تک بند کر دیا. اب وہ UN کو کہنا پڑا پانی ان کا کھول دیں. کیا یہ وسطیت, کیا یہ شو آف پاور, یہ لسٹ آف پاور نہیں ہے اسرائیل کی؟ کیا ہم صرف پانی UN کیوں بنی, کس کے لیے ہے؟ اسلامک بلاک کہاں ہے؟ کیا ہم صرف پانی کے لیے؟ یہ وہ کربلا ہے وہاں جو برسار بنا رکھی ہے انہوں نے, ہے جی. یہاں پر آپ نے ہولوکاسٹ بنا رکھا ہے, لوگوں کو قید و بند اور قتل اور بچوں کو اور بوڑھوں کو اور نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں. کیا پوری دنیا اس کو انجوائے کرے, خاموش سائلنٹ رہے گی؟ کیا یہ جنگل ہے؟ جنگل ہے کوئی اسرائیل فلسطین, جنگل ہی کارروائیاں وہاں ہو رہی ہیں. کیا وہاں لوگ ننگے پھر رہے ہیں؟ کیا وہاں پتے باندھ کر پھر رہے ہیں؟ دور جاہلیت ہے کوئی کہ پوری دنیا خاموش ہے سمیت پاکستان اور کے لوگوں, خاص طور پر بہت بڑے اور دوسرے اسلامی ممالک کو. آپ نجف کی سرزمین جو ہے اب دیکھ لیجئے خطرے میں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور آئے گا, درمیان میں ہے, موجود ہے, ناظر ہے, حاکم ہے, بصیر صاحب بصیر, وہ بصیرت ہے والا ہے, اس سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ باخبر ہے, جی الخبیر ہے, خبر رکھنے والا ہے. اور انشاءاللہ ملے گا, آئے گا, پاور کے لیے ابابیل بھیجے گا اور ہم آپ ہی ابابیل ہوں گے. اب ابابیل وہ نہیں آئیں گے. اب ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا, پوری ورلڈ کو اکٹھا ہونا پڑے گا, پورے عالم اسلام کو اکٹھا ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ سازشی, یہ قتل و غارت گری جو بروٹیلٹی ہو رہی ہے فلسطین میں, وہ اس کو روکنے کے لیے صرف آپ UNO ہیومن وہ کیا ہے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے, ہم کو نہیں, ہیومنٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو درد غم تکلیف میں ہیں, ہم نہیں ہیں. ہم انہیں انٹرٹینمنٹ پروگرامز دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر, وہی ہم کرکٹ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہی ہم سیاست کر رہے ہیں, وہی ہم جو ہے دن رات ہمیں پیزا شورما اور برگر میں مصروف ہے. سوری میری لمبی ہو گئی, جذباتی ہوا, اور ہر شہری پاکستان کا جذباتی ہے. اور اس واقعے پر جو فلسطین میں آج ہو رہا ہے, جو ظلم و ستم فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں ہو رہا ہے, کیا تماشا ہے. وہ کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اب وہی اسرائیلی جن کو ایک انسانی طور پر رہنے کے لیے جگہ دی گئی تھی, پوری دنیا نے اس کو مارا تھا, آج پوری دنیا پھر اس کے ساتھ ہے. تو کیا ہوگا, سوچنے کی بات ہے. السلام علیکم.